بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو زه د پارلیمنت هاوس مخې ته موجود یم چې کوم موجوده سیاسي صورتحال دی په دې باندې به د خلکو سره د صحافیانو سره خبرې کوو چې کوم موجوده د ملک سیاسي صورتحال دی په دې باندې خلک څه نظر لري او د نه علاوه چې کوم تحریک عدم اعتماد دی په دې باندې د خلکو څه نظر دی. پاکستان په تاریخ کې کله هم تحریک عدم اعتماد نه دی کامیاب شوی خو موجوده اپوزیشن هم پر امید دی، حکومت هم پر امید دی. په دې باندې د خلکو څه نظر دی؟ اپوزیشن وایي چې موجوده حکومت مهنګایي نه ده کنټرول کړې، مهنګایي د وجې نه دوی تحریک عدم اعتماد راوړی دی چې دا تحریک عدم اعتماد تحریک کوم دی دغه ولس پیش کړی دی. نو په دې باندې به د خلکو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. آپ کا نام؟ عبید عباسی، پاکستان مسلم لیگ نون سے. کیا کہیں گے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے؟ مسلم لیگ نون بھی کافی ایکٹیو ہے، آپ کا تعلق بھی مسلم لیگ نون سے ہے، تو کیا کہیں گے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک آئینی عمل ہے جو ہونے جا رہا ہے اور تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کا حق ہے اور ایک آئینی راستہ ہے، قانونی راستہ ہے جس کو اپوزیشن اڈاپٹ کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی جس کے نتیجے میں اس سلیکٹڈ وزیر اعظم سے پاکستان کے عوام کی جان چھوٹے گی اور لوگ جو مہنگائی سے تنگ ہیں، بے روزگاری سے تنگ ہیں. آج لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ عمران خان وزیر اعظم ہے، آج لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آٹے کا ریٹ کیا ہے، چینی کا ریٹ کیا ہے، گھی کا ریٹ کیا ہے. اور دوسری بات کی جاتی ہے یہاں پہ مہنگائی کی. میں یہ بتاتا ہوں کہ پہلے بھی حکومتیں تھیں، مہنگائی ہوتی تھی اور ان پہ کنٹرول بھی ہوتا تھا، لیکن اتنی مہنگائی کا سونامی جو خان صاحب کہتے تھے نا وہ سونامی لاؤں گا، تو ہمیں نہیں پتہ تھا وہ مہنگائی میں سونامی لائیں گے. تو اس سونامی سے عوام تنگ ہیں اور ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ساری جان چھڈو. تو تحریک عدم اعتماد جمع ہوا ہے، اپوزیشن ساری پارٹیاں اکٹھی ہے، کیا نظر آ رہا ہے آگے آپ کو کہ حکومت کامیاب ہوگی، اپوزیشن کامیاب ہوگی؟ نظر کیا آ رہا ہے؟ آپ بھی ایک مطلب کارکن ہیں مسلم لیگ نون کے. دیکھیں، اس وقت اگر نمبر گیمز کی بات کی جائے تو ہمارا مسلم لیگ نون کا ایک ورکر بھی کوئی توڑ نہیں سکا. ان 5 سالوں میں انہوں نے ہمیں دیوار کے لیگ نون نے تو باقاعدہ پارلیمنٹرین کمیٹیاں بنائی ہے جس کے سربراہ مقرر کیے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو تھریٹ ملتا ہے تو آپ لوگوں نے اطلاع کرنا ہے. جی اور ایک دیوار کے ساتھ عمران خان نے ہمیں چندہ، کڑا احتساب ہوا. نواز شریف کی 200 سے زائد، نواز شریف کی دنیا کا کوئی ایسا لیڈر بتا دیں جس نے 200 سے زائد پیشیاں بختی ہوں، ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے، ایک ورکر نہیں توڑ سکے، ایک کارکن نہیں توڑ سکے، ایک ممبر توڑنا دور کی بات. تو آج علیم خان کے بیانات آپ کے سامنے ہیں. آج حکمران جماعت میں شاہ محمود قریشی واسکٹ سلوا کے بیٹھا ہے. آج حکمران جماعت میں جہانگیر ترین واسکٹ سلوا کے بیٹھا ہے. شیروانیاں سل چکی ہیں اور شیروانیوں کے سائز بھی تیار ہیں اور نئے وزیر اعظم کی باتیں ہو رہی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں عوام نے عدم اعتماد کر دیا ہے. KPK کا الیکشن، بلدیاتی الیکشن، اس کی واضح مثال ہے. عوام نے مہنگائی اس سے تنگ آ کر نا عمران خان پر عدم اعتماد کر دی ہے. اور جہاں تک کامیابی کا تعلق ہے، مقتدر حلقوں کا ہاتھ جو ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو آ چکا ہے، تو اگر حالات ایسے ہی رہے تو عمران خان کے لیے مشکلات ہیں. وہ پھر گھر بھی نہیں جائیں گے، بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کا اگلا ٹھکانہ جیل ہے. کیا جو نئی حکومت آئے گی، آپ مہنگائی کی سونامی کی بات آپ نے کی کہ سونامی آئی ہے مہنگائی کی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ مہنگائی جو نئی حکومت آئے گی وہ کنٹرول کر لیں گے؟ دیکھیں، اس ملک کا بڑا نقصان ہو چکا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو نقصان ہو چکا ہے اس سے چاہے وہ سفارتی محاذ ہوں اور چاہے وہ ملک کی جغرافیائی سرحدات ہوں، اس ملک کا بہت نقصان ہو چکا ہے. اس ملک کے عوام پریشان ہیں اور تمام سٹیک ہولڈرز کا سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، ملک کا سوچنا چاہیے، پاکستان کا سوچنا چاہیے. یہ عمران نیازی تو نعرے لگایا کرتے تھے کہ میں اگر 1 روپیہ مہنگا ہوتا ہے تو عوام کرپٹ ہیں اور بڑے اور اتنے ارب آئے گا اور اتنے 90 دن کے اندر تبدیلی آئے گی. تو وہ خیر چیزیں سامنے آ چکی ہیں. اب وہ 90 دن والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 10 دن دے دیں، مہینہ دے دیں، سال دے دیں، انہیں 10 سال بھی دے دیں. انہوں نے ملک کا بیڑا غرق ہی کرنا ہے. ابھی تو کہتے ہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتا ہے تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا. جی اس سے کڑا اور کیا احتساب ہو سکتا ہے کہ ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم جس کو جلا وطن کیا گیا، جسے جیلوں میں ڈالا گیا، کیا سزائے موت کی چکی سے آگے کوئی چیز تو نہیں ہوتی نا، اس میں ڈالا گیا. جو سلوک کیا گیا وہ تو آپ کے سامنے ہے. تو اس سے آگے عمران خان کر ہی کیا سکتا ہے؟ ہاں، وہ بالکل نہیں چھوڑے گا جس طرح 3 سال عوام کو اس نے نہیں چھوڑا.
جس طرح مہنگائی میں اضافہ کیا، کہتے ہیں کرونا کی وجہ سے مہنگائی ہے عالمی دنیا، اور بھائی یہ کرونا تو ابھی 6 ماہ ہوا، سال ہوا، اس سے پہلے کی اپنی کارکردگی دکھاؤ، اس سے پہلے مہنگائی کیا نہیں تھی؟ آپ کا نام؟ رازق محمود بھٹی جی۔ رازق محمود بٹی صاحب، کیا کہیں گے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے؟ کافی گہما گہمی ہے اسلام آباد میں، خاص کر لاہور میں بھی ہے لیکن اسلام آباد میں زیادہ ہے، اپوزیشن ساری اکٹھی ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو سب سے پہلے جی، آج اگر اپوزیشن کو موقع دیا تو وہ موجودہ حکومت نے دیا۔ بیسیکلی خان صاحب کو عوام نے بہت ہی جذبے کے ساتھ اور بہت ہی محبت کے ساتھ، ایک جس کو اسپرٹ کہتے ہیں، پوری قوم نے سپورٹ کیا۔ خان صاحب کے بہت بلند دعوے تھے، لیکن ایک وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ان کو جو ہے نا بیسیکلی ایک ایڈمنسٹریٹر بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن ٹپیکلی وہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہونے میں وہ فیل رہے ہیں۔ ان کے کولو فیل میں تضاد ہے۔ بیسیکلی آپ نارملی یہ دیکھیں کہ جو لیڈرز کو عوام اور جو اس کی نیشن ہوتی ہے، جو قوم ہوتی ہے، وہ کاپی کر رہی ہوتی ہے۔ اگر لیڈر کے کولو فیل میں تضاد ہے تو ڈیفینیٹلی پھر عوام میں مایوسی پھیلے گی۔ اور اپوزیشن کی جو بات آتی ہے، خان صاحب کے الفاظ ہیں کہ اپوزیشن بیسیکلی جو اپوزیشن کو انہوں نے موقع دیا وہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی تھی بحیثیت وزیر اعظم، ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا، تو وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے۔ اپنی ٹیم کے اوپر انہوں نے کنٹرول نہیں کیا۔ اپنی جو ٹیم تھی ان کی پوزیشن تو وہ چینج کرتے رہے، لیکن ان کی کارکردگی کے اوپر انہوں نے جو ہے نا وہ نظر نہیں رکھی۔ اور ایڈمنسٹریٹر کا کام ہوتا ہے کہ ایک جو داروغہ ہوتا ہے گیٹ سے لے کر، اور جو ایک سیکٹری کی سیٹ ہوتی ہے یا ڈی جی کی سیٹ ہوتی ہے، اس کو بھی ایک کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر ایڈمنسٹریٹر اتنی نظر نہیں رکھی تو وہ ان کا اپنا فیلئر ہے۔ اور جو اپوزیشن کی بات ہے، تو اپوزیشن کی جو تینوں جماعتیں ہیں، جو بڑی جماعتیں ہیں، ان کی کارکردگی عوام کے سامنے ہے۔ عوام کو، پاکستانی عوام کو بحیثیت نیشن اس وقت اسٹرانگ نظر سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم پڑھی لکھی نیشن اور ایک یکجا جو قوم ہوتی ہے اس نظر سے دیکھیں گے، تاکہ ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں ان تک پیغام دے سکیں۔ اپوزیشن نے جو وزیر اعظم عمران خان سے جو باقی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے جو کارکن ہیں ان کی بھی امیدیں تھیں، لیکن وہ امیدیں ان کی تو چھوڑ دے، اور اپنے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں ان کی بھی امیدیں پوری نہیں ہوئی۔ دیکھیے، پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ سیٹ ہے، اور عمران خان صاحب نے ایک نعرہ دیا تھا کہ میں ہارس ٹریڈنگ کو ختم کروں گا، لیکن یہ ثبوت کے ساتھ موجود ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کو وہ ختم کرنے میں ناکام رہے۔ آزاد کشمیر کا الیکشن دیکھ لیجئے، قومی اسمبلی کا الیکشن دیکھ لیجئے، سینٹ کا الیکشن دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑے لیول پر ہارس ٹریڈنگ ہوئی۔ اور آخری ہارس ٹریڈنگ کہاں ہوئی کہ جو کشمیر کونسل کے جو ابھی ممبر الیکٹڈ ہیں وہ کتنے پیسے دے کر آئے، اور ان کے جو اپنے کارکنان ہیں، میرے پاس ایک کارکن کا فون آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اتنے پیسے دے کر، کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پاس، بٹ ایور ان کے ہی کارکن نے یہ کہا کہ وہ پیسے والی شخصیت ہے، اس کو ہمیں نظر انداز کیا گیا۔ جو ایک نظریاتی کارکن ہوں میں، 2010 سے ان کے ساتھ تھا، اس کارکن نے یہ کہا۔ اور میں تنویر الیاس، میں اس کے پریس کانفرنس پہ گیا تھا، وہاں پہ زیادہ تر لوگ آئے تھے کشمیر سے، تو سب یہی کہہ رہے تھے کہ نظریاتی کارکن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ صرف آزاد کشمیر نہیں سر، پورے پاکستان۔ اب آپ فاٹا کو دیکھ لیجئے، آپ کے پی میں رزلٹ دیکھ لیجئے کہ جب نظریاتی کارکن کو جو آپ دیکھیے کہ جب ایک سیاسی کارکن جب جدوجہد کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت لمبی سٹرگل ہوتی ہے۔ کئی ساتھی ان کے 96 سے اب تک 2018 تک ان کے ساتھ چلتے رہے، لیکن وہ آج صف میں نہیں۔ موقع پرستوں کو انہوں نے خود موقع دیا، اپنے گول و فیل میں ان کے تضاد آیا، تو اس لیے نظریاتی کارکن کو جب انہوں نے نظر انداز کیا تو دوسروں نے موقع اٹھایا، لیکن لیڈرز اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں۔ اور جو تنویر الیاس صاحب کی آپ نے بات کی ہے، تنویر الیاس ایک سرمایہ دار ہیں، ہی از ناٹ اے پولیٹیکل ورکر۔ انہوں نے جدوجہد نہیں کی ہے سیاست میں، وہ آئے، پیسے سے انہوں نے آغاز کیا اور اپنی جگہ بنا لی، لیکن یہ ایک میسج ہے ہماری عوام کے لیے کہ لیڈرز پیسے سے قوموں کو نہیں بناتے ہیں، لیڈرز بناتے ہیں اپنے نظریات کے ساتھ، اپنے گول و فعل کے ساتھ۔ قائد اعظم کو دیکھ لیجئے، قائد اعظم نے اگر ہمیں اس خوبصورت خطے کو تحفے میں لا کر دیا تو ان کی جدوجہد کے ساتھ بہت سارے ایسے خوبصورت رہنما تھے اس وقت جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، اور قائد اعظم آگے گئے، اور قائد اعظم نے کیا کیا، اپنے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی۔ اور رب العالمین کی جو غائبانہ طاقت ہوتی ہے وہ انسان کے ساتھ موجود ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کو پہچان سکیں۔ تحریک عدم اعتماد جمع ہوا ہے، اس کے لیے جو باقاعدہ ایک آئینی طریقہ کار ہے، اس کے لیے مطلب جو اجلاس ہے وہ بھی آئینی طریقہ کار سے بلانا بھی پڑتا ہے، اسپیکر بلائیں گے بھی اجلاس کو، تو کیا کہیں گے آپ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے؟ سر، یہ سیاسی گٹھ جوڑ ہوتا رہتا ہے،
کسی ایک شخص کے آنے یا جانے سے جو ملک کی جو آئینی صورتحال ہے، جو اداروں کی صورتحال ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی. کبھی کبھار ہوتی ہے، لیکن وہ ایک لیڈر ہو تو تب. یہ ایک خان صاحب کے پیچھے ایک جدوجہد ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابی دے، ہمارے ہیرو رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو ان کی کمزوریاں تھیں ان سے فائدہ اٹھایا اپوزیشن نے، اور جو ان کے اپنے کارکنان تھے، جو الیکٹڈ جو وزراء تھے، جو ان کے ممبر اسمبلی ہیں، سینٹ کے ممبرز ہیں، وہ عوام کی اس طریقے سے خدمت نہیں کر پائے. میں یہ کہوں کہ اداروں کے اندر پہلے سے زیادہ کرپشن ہوئی. تو اب خرید و فروخت کا، وہ ہارس ٹریڈنگ کا انہوں نے دروازہ خود خان صاحب نے کھلا رکھا. تو اب ان کے ساتھی دوسروں کی طرف جائیں گے اور نمبرز پورے ہوں گے. اب یہ جو اجلاس کی بات آتی ہے، ابھی ہم مہمان نوازی کر رہے ہیں، OIC کا اجلاس ہو رہا ہے، تو وزیر اعظم کو بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور وہ حصہ لیں گے. وزیر خارجہ بھی ہوں گے. تو اپوزیشن کو اس وقت یہ ہے کہ اجلاس اسپیکر کو تھوڑا سا ان کو ریلیکس کرنا چاہیے، تاکہ جو ہم مہمان نوازی والا جو سلسلہ ہے وہ اچھی طریقے سے ہم کر سکیں. جو آنے والے مہمان ہیں، وزرائے خارجہ ہوں گے، سفیر ہوں گے، اور پوری دنیا میں ایک ہمارا اچھا میسج جا سکے. آپ کا نام؟ محمد اویس کیانی. کیا کہیں گے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے؟ جو سیاسی صورتحال بنا ہوا ہے، خاص کر اسلام آباد، لاہور دونوں مرکز ہیں، تو اسلام آباد میں جو سیاسی ہلچل ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، یہ زبردست ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، اور تقریباً میکسیمم جو ہے وہ یہ 22 سے 23 مارچ تک جو ہے یہ پتہ چل جائے گا کہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن اس وقت جو سیاسی ٹمپریچر ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہو چکا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لیڈران جو کہ آپس میں ان کے بڑے بڑے اختلافات تھے، بہت عرصے اکٹھے ہوئے ہیں. کے بعد جو ہے وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو نئی سیاسی جو ہے وہ حکمت عملی بھی مرتب دی جا رہی ہے، اور جو آئندہ کے جو الیکشنز ہیں اس حوالے سے جو الیکٹیبلز ہیں وہ اپنا لاہ عمل طے کر رہے ہیں، اور خصوصی طور پر کہ کون سا حلقے میں کہاں کیا کرنا ہے اس حوالے سے تمام تر صورتحال ہے. تو جو اسپیشلی طور پر جو MNAs ہیں وہ کافی اس پہ فکر مند ہیں کہ آگے انہوں نے اگر وہ حکومتی ہیں تو انہوں نے کون سے پارٹی جوائن کرنی ہے یا کیا معاملات ہیں. بیسیکلی جو عوام ہیں وہ اس وقت بہت سخت پسے ہوئے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، اور جو ایک تاثر ہے کہ شاید یہ حکومت اس سے ڈیلیور نہیں کر پائی. تو خیر حکومت کے بھی بڑے دعوے ہیں. تو اب اپوزیشن والے بھی جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور PM آفس بھی جوڑ توڑ میں لگا ہوا ہے کہ جو 20 سے 25 کے قریب جو ارکان ہیں حکومتی ارکان، اس حوالے سے کافی زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں. تو اب ان کی مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے، اور اسپیشلی طور پہ جو یہاں پہ پارلیمنٹ لاجز ہے وہ بھرا ہوا ہے، جو کہ اجلاس کے نہیں ہوتا تھا تو وہ یہاں پر عوام نہیں ہوتی تھی. خاص کر مہنگائی کا جو ایشو ہے. مہنگائی کا تو وہ تو عوام کا ایشو ہے نا جی. یہ جو ہم پولیٹیکل بات کر رہے ہیں وہ تو عوام کا ایشو ہے، اور یقین مانیں کہ اپوزیشن نے مہنگائی کو آگے لے کے آیا ہے، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مطلب مہنگائی کی وجہ سے اپوزیشن بھائی جان، اپوزیشن بھی 3.5 سال بعد ان کو یاد آئی. ایک اچھی موو تھی. کاش اگر یہ جو پریشر ہے نا، پریشر گورنمنٹ پہ، سٹنگ گورنمنٹ پہ پریشر ہوتا ہے، کاش یہ اگر پریشر پہلے اگر یہ اپنا رول پلے کرتے، اپوزیشن رول پلے کرتی، تو شاید معاملات عوام اتنا جو ہے مشکل میں نہ ہوتی جو اس وقت ہے. تحریک عدم اعتماد کیا کہیں گے؟ حکومت کے جو اراکین یا حکومتی جو رہنما ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے. اپوزیشن کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے، نمبر ہمارے پورے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے؟ سر یہ اگلے جو 2 ہفتے ہیں، میں نے بتایا آپ کو کہ اس میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا ہونا ہے، اور مطلب کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. تو لگ یہی رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے شاید وہ سپریم کورٹ تک جا پہنچے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اور جو ان کے جو الائز ہیں وہ پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ وہ اتنی آسانی سے جانے والے نہیں ہیں. تو اگر اس دن 270 پلس اگر ووٹس ہو جاتے ہیں، اور اسپیکر رولنگ دے دیتا ہے کہ جی یہ فلور کراسنگ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، اور وہ اگر ایڈوائز کرتے ہیں، الیکشن کمیشن تک معاملات جاتے ہیں، وہ اگر چیزیں نہیں ہوتی تو پھر بھی جو ہے یہ معاملات لنگر آن ہو سکتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ووٹنگ والے دن اب مطلب اس کو ٹائم لگے گا.
ٹائم 2 ہفتے ہیں میکسیمم. 2 ہفتوں میں پتہ چل جائے گا کہ کیا بیسیکلی کیا اپوزیشن کے پاس وہ نمبرز ہیں. حکومتی تو ارکان دونوں کی ہے اب تک. دعوے دونوں کے ہیں. دعوے اپوزیشن کے ہیں اور گورنمنٹ بھی اس وقت ڈیفنس موڈ پہ آ چکی ہے, جو کہ پہلے اس پہ نہیں تھی. اور یہی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر اسلام تک نہیں ہوتے تھے وہاں پر ابھی مطلب گلے ملے جا رہے ہیں. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. وزیر اعظم نے 3 کیبنٹ میٹنگز کینسل کی ہیں, کراچی پہنچ چکے ہیں وہ. تو اب تمام تر حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے وزیر اعظم کی طرف سے بھی, اور اسپیشلی طور پر اب یہ فیڈرل کا محاذ ہے, پھر محاذ ہے پنجاب کا, کیونکہ آئے روز جو ناراض گروپ جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ آ رہے ہیں. اور ایک تو مریم نے ٹویٹ بھی کی تھی کہ اس طرح ہی لگ رہا ہے جس طرح واٹس ایپ گروپس چل رہے ہیں, جس طرح ہر کچھ منٹوں بعد جو ہے گھنٹوں بعد گروپس بن رہے ہیں, فیصلہ چاہیے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دعوے کیے جا رہے تھے, کیونکہ اگر یہ اپوزیشن ناکام ہوتی ہے تحریک عدم اعتماد, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کہا جا رہا تھا کہ نیوٹرل ہے اسٹیبلشمنٹ, تو اس پر بھی پھر ہوگا کہ کیا اس پہ دوبارہ تو نہیں, اگر ناکام ہوتی ہے تو انگلیاں اٹھتی ہیں. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. اپوزیشن فل متحرک ہوئی ہے. سراج الحق سے شہباز شریف ملاقات کر رہے ہیں. اب یہاں پر ایم کیو ایم کے پاس خان صاحب پہنچ چکے ہیں. تمام جو لوگ ہیں ان کو ایک ایم این اے کو ایکسیس کیا جا رہا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اپوزیشن لیڈران کی طرف سے بھی. پنجاب کی بات آپ نے کی, علیم خان بھی لندن جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا چکے ہیں, اور اس کے بعد ادھر جہانگیر ترین خان سے ملاقات بھی کریں گے. تو کیا کہیں گے آپ؟ بالکل جی, میں نے جس طرح پہلے آپ کو بتایا کہ پنجاب کا جو ایک تو فیڈرل کا محاذ ہے, پھر پنجاب کا محاذ ہے. کیا سی ایم شپ جو ہے وہ علیم خان کو دی جاتی ہے؟ علیم خان کو اگر سی ایم شپ دی جاتی ہے تو پھر چودھری پرویز الہی اور بزدار صاحب نے خود جو ہے یہ بات کی ہے کہ وہ علیم خان کو نہیں دے سکتے, لیکن آپ ان کو دے سکتے ہیں, چودھری پرویز الہی کو. تو اب جو کاف لیگ جو کہ ہنڈیا کا ویٹ کر رہے تھے, پرویز الہی صاحب پہلے بات کر رہے تھے, اب وہ اس طرح لگ رہا ہے کہ شاید وہ ہنڈیا کوئی اور کھائے گا. لیکن اب جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اور اس میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا صورتحال اختیار کی جاتی ہے. کیونکہ مائنڈ سیٹ چلے گا. نہیں سر, مائنڈ سیٹ کی بات نہیں ہے, اب تو بات ہے نمبرز کی. اور جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ جو الیکٹیبلز ہیں, چاہے وہ ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جی اگلا الیکشن ہم نے لڑنا ہے. اگر لڑنا ہے تو کس بیسس پر لڑنا ہے اور کس جماعت سے لڑنا ہے, اگر وہ پاپولر ہے یا وہ حکومتی جماعت ہے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. اب لوگ جو ہیں وہ آگے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اگر کچھ نہیں بھی ہوتا تو 1.5 سال بعد تو الیکشن ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوا, نہیں رہا. تو کیا کہیں گے اس دفعہ جو اپوزیشن کی کوششیں ہیں اور حکومت کی بھی اپنی جگہ پہ اپنی کوششیں ہیں؟ 2 دفعہ جو ہے تحریک عدم اعتماد کا معاملہ آیا وزیر اعظم کے خلاف اور وہ ناکام رہی. ہسٹری تو ہمیں یہی بتاتی ہے. اور 12 ارکان اس وقت بینظیر کے وقت جو ہے وہ آگے پیچھے ہوئے تھے. تو اب حالات ٹوٹل ڈیفرنٹ ہیں. ابھی ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ نیوٹرل ہو چکی ہے, یہ تاثر دیا جا رہا ہے. اور اپوزیشن یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ بیساکھیاں ہٹائی جا چکی ہیں عمران خان سے. تو اب اپوزیشن جو دعویٰ کر رہی ہے, اور یہ جو حالات جو سینیریو بنا ہوا ہے وہ پچھلی دفعہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس دفعہ جس طرح ایک یہ تاثر دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, ایک تاثر ہے کہ گورنمنٹ عمران خان 5 سال مکمل کرے گا. تو یہ بھی تو ایک آفٹر لانگ ٹائم ایک ہسٹری بننے جا رہی ہے اگر وہ تاثر. اور دوسری طرف سے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جی یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوگی, ہسٹری بنے گی. تو یہ 2 بالکل ایک الگ الگ چیزیں ہیں. اور اس وقت میں نے جس طرح کو بتایا کہ ہر ایم این اے پہ کام ہو رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے ارکان جو ہیں اپوزیشن کے پاس ہے کہ وہ 172 بندہ پورا کرے, اور یہ ابھی اس پہ ہے کہ وہ اپنا پورا کرے. اور اب دیکھنا ہے کہ اور جس طرح آصف زرداری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ 172 پلس لے کے آئیں گے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے, ہر بندے کی نظر لگی ہوئی ہیں. اسلام آباد میں اتنی میٹنگز ہو رہی ہیں کہ ہم ایک خبر دیتے ہیں ایک ملاقات کی تو پتہ چلتا ہے کہیں اور جو ہے نا دوسری اہم ملاقات چل رہی ہے. مطلب کہ F8 زرداری ہاؤس میں ایک ملاقات چلتی ہے, پھر منسٹر انکلیو چلتی ہے. ٹھیک ہے, اسپیکر ہاؤس جو ہے نا مین مرکز بنا ہوا ہے,
پھر پتہ چلتا ہے پی ایم ہاؤس میں ہو رہی ہے، پھر پتہ چلتا ہے مولانا فضل الرحمان کے گھر ہو رہی ہے۔ آپ کا نام اور موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی کیا کہیں گے؟ میرا نام تو منیر احمد ہے۔ آج کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ یہی کہوں گا کہ پاکستان میں اس وقت دو نسلیں ہیں جو جرنلزم میں ہیں، ایک سینئر نسل ہے اور ایک جونیئر نسل ہے۔ کچھ نئے نوجوان آئے ہیں، ان کے لیے ممکن ہے یہ پہلا موقع ہو کہ عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے پرائم منسٹر کے خلاف، اور ایک جو بزرگ نسل ہے جرنلسٹوں کی، ان کے لیے دو تین انہوں نے یہ چیز دیکھی ہوگی۔ لیکن میں جرنلسٹ کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس واقعہ کو ایک واقعہ کے طور پر ہی لینا چاہیے، اور جرنلسٹ کو اس میں اپنی رائے دیتے وقت بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور صرف چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ اپوزیشن پارٹیز کیا رول پلے کرنے جا رہی ہیں، اور حکومت اس عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر کس طرح اپنا ایک ریئیکشن دے گی اور دینا چاہتی ہے۔ تحریک عدم اعتماد جمع ہوا آخر کار، اور اپوزیشن بھی ساری جو جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ سب اکٹھی ہیں، تو کیا نظر آ رہا ہے، کس کی کامیابی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ نور وزیر بھائی، دیکھیں میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو گئی، اس کے اوپر جو ریکوائرمنٹ تھی کہ 20% لوگوں کے دستخط ضروری ہیں وہ بھی آ گئے، لیکن جب ایوان میں آنا ہے تو اس وقت ان کو 172 نمبرز پورے کرنے ہوں گے، اور حکومت کو بھی اپنے نمبرز پورے کرنے ہوں گے، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ پرائم منسٹر جو ہے عمران خان، اس کو ایوان کا اعتماد حاصل ہے، اور اپوزیشن نے یہ ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے جو اپنی عدم اعتماد کی قرارداد دی ہے اس کی حمایت میں لوگ اتنے موجود ہیں، جس کی وجہ سے جو آج قائد ایوان ہے وہ اپنے منصب پر رہنے کے آئینی طور پر اہل نہیں رہے۔ یہ چیزیں ہیں، اب یہ فیصلہ ایوان کے اندر ہونا ہے۔ باہر بیٹھ کے اگر کوئی یہ کہتا رہے کہ میرے پاس نمبرز پورے ہیں، کوئی کہتا رہے میرے پاس نمبر پورے ہیں، تو اس کی کوئی اہمیت یا حیثیت نہیں ہے۔ اصل میدان تو اب لگے گا ایوان کے اندر، جب یہ قرارداد پیش ہوگی اور سارا اس کا پروسیس شروع ہو جائے گا، جب ووٹنگ ہونا شروع ہو جائے گی، اس کے بعد سمجھ آئے گی کہ 172 فگرز کس کے ساتھ ہے۔ تحریک عدم اعتماد پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی آپ نے بات کی کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، تو آج تک کامیاب نہیں ہوا۔ اس دفعہ اپوزیشن بھی پر امید نظر آ رہی ہے اور حکومت بھی پر امید ہے، تو کیا کہیں گے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے؟ ہر وقت ہی حکومت جو ہے وہ پر امید رہتی ہے کہ جی ہم عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اسے ناکام بنائیں گے، اور اپوزیشن پر امید رہتی ہے ہم اس کو کامیاب لے کے جائیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایسا بینظیر بھٹو کے بارے میں تھا، جب ان کے خلاف ایک عدم اعتماد کی تحریک آئی تو اس وقت بھی ایک ٹینشن کا ماحول تھا ملک کے اندر، اور سارا کچھ اس وقت کچھ آج کا سیاسی منظرنامہ ہے، اس وقت اور طرح کا ایک منظرنامہ تھا، لیکن اس وقت بھی 12 لوگ جو تھے وہ غائب ہو گئے اور انہوں نے ووٹ نہیں دیا، اپوزیشن کی جو تحریک تھی۔ اچھا، اس میں ایک اور دلچسپ ایک اور بات ہے، اس وقت پنجاب میں نواز شریف کی حکومت تھی، مرکز میں مصطفیٰ جتوئی تھے قائد ایوان، قائد حزب اختلاف۔ اب اگر یہ کامیاب ہو جاتی اس وقت تو اس کے نتیجے میں مصطفیٰ جتوئی نے پرائم منسٹر بننا تھا، تو نواز شریف تو نہیں چاہ رہے تھے کہ مصطفیٰ جتوئی پرائم منسٹر بنے۔ اپوزیشن کے اندر بھی کئی چیزیں، میں ماضی کی مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو آج بھی جب میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب ایوان کے اندر میدان لگے گا وہاں 72 لوگ پورے ہونے ہیں، ایک طرف حکومت کے لیے چیلنج ہے اور ایک طرف اس کے لیے چیلنج ہے، اپوزیشن کے لیے۔ اپوزیشن کا یہ مطلب دعویٰ ہے، کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے ہم تحریک عدم اعتماد لے کے آئے ہیں، حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام رہی، تو کیا ان کے پاس ایسا کوئی جادو ہے کہ یہ مہنگائی کنٹرول کر لیں، اور حکومت اگر چینج ہو جاتا ہے تو یہ حکومت یہ مہنگائی کنٹرول کر لیں گے؟ ہمیں آئین نے کچھ چیزیں حدود دی ہیں صوبائی حکومت کی اور مرکزی حکومت کی۔ مرکزی حکومت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرے، یہ ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہے۔ مرکزی حکومت میں پالیسی دینی ہوتی ہے، وہ فارن پالیسی دے گی، داخلہ پالیسی دے گی، فنانس کے حوالے سے بجٹ کی ایک پالیسی ہے وہ دے گی، باقی یہ سارے انتظامی چیزیں ہوتی ہیں، مہنگائی کم کرنا، لا اینڈ کرنا، یہ چیزیں، یہ کام جو ہے صوبائی حکومتوں کا ہے، یہ مرکز کا نہیں ہے۔ لیکن اپوزیشن نے چونکہ ایک فہرست دینی تھی کہ یہ مسائل ہیں جس وجہ سے یہ حکومت جو ہے وہ ناکام ہے، عوام کی مینڈیٹ کو فالو نہیں کر رہی، تو انہوں نے ایک لسٹ دی ہے، لیکن لسٹ دینے کے باوجود بھی 172 ووٹ ان کو پورے کرنے ہیں۔
آپ کا نام؟ میرا نام ضیاء ہے جی. کیا کہیں گے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے؟ اسلام آباد میں کافی گہما گہمی ہے، لاہور میں بھی، تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں دونوں طرف اب بھی میرے ریسنٹلی بلاول یہاں پہ مارچ کر کے یہاں پہ جلسہ کر کے واپس چلا گیا. خان صاحب وہاں پہ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. دیکھا جائے تو غریب آدمی جو ہے نا وہ پستا جا رہا ہے. جو مہنگائی ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے، وہ کنٹرول کرنا. روٹی کپڑا اور کھانا انسان کو یہی چاہیے، ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ کس نے کیا کیا کس نے کیا نہیں کیا. تحریک عدم اعتماد کیا چیز ہے؟ ہاں، اس کو صرف اور صرف اپنے لیے چاہیے کہ میری جو آج کا جو دن ہے نا وہ اچھا گزر جائے. میرے بچے بھوکے نہ رہیں، میرے گھر والے بھوکے نہ رہیں. دیکھیں پہلے تھا زرداری، اب اس کے بچے آ گئے. نواز شریف اس کے بچے آ گئے، ٹھیک ہے. خان صاحب آ گئے، خان صاحب نے بھی حکومت کر لی، 4 سال ہونے والے ہیں ان کو. اور ہاں یہ چیز امیدیں پہ بہت تھی لوگوں کی. بہت زیادہ امیدیں تھی. انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا نام بنا جو پہلے اتنا نہیں تھا. لیکن جو خان صاحب سے مہنگائی کنٹرول میں نہیں ہو سکی، جو بیسک چیز تھی نا مہنگائی، اس کو اگر خان صاحب کنٹرول کرتے تو اس وقت عوام اور ان سے زیادہ توقع رکھتی ہے، مہنگائی سے بھی زیادہ عمران خان پہ، خان صاحب کی. تحریک عدم اعتماد جمع ہوا ہے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں، باقاعدہ جو MNAs کے دستخط ہے وہ بھی انہوں نے کر دیے اس پہ. تو کیا نظر آ رہا ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے؟ کیا کہیں گے؟ بہت مشکل ہے. نہیں، اپوزیشن جو ہے نا وہ ناکام ہی رہے گی، کیونکہ ابھی ان کے اندر خود اختلافات ہیں. یہ جب ساتھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو ایک ہو رہے ہیں، لیکن جب یہ اٹھ کے جاتے ہیں تو ٹی وی پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک MNA دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہا ہے، دوسرا تیسرے کے خلاف کر رہا ہے. تو نظر تو نہیں آ رہا. میرے خیال میں یہ خود ہی پہلے اپنے آپ کو متفق نہیں ہے، تو ادھر جا کے کیا کریں گے یہ. جس طرح آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور ساتھ ساتھ شہباز شریف، تو جس طرح یہ مطلب اکٹھے ہوئے ہیں، جس طرح انہوں نے پریس کانفرنس کی، تو لگ تو یہی رہا ہے کہ پر امید بھی زیادہ نظر آ رہے تھے. اور جو انہوں نے مطلب کہا کہ نمبر ہمارے پورے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں PDM پہلے بھی بنی تھی، مولانا صاحب اس کے سربراہ تھے. پیپلز پارٹی سائڈ پہ ہوگی نا، ٹھیک ہے، تو ابھی بھی یہی ہو جائے گا. اس دفعہ پیپلز پارٹی نہیں ہوگی تو کوئی اور چھوٹی حمایت جو جماعت کر رہی ہوگی وہ سائڈ پہ ہو جائے گی. صرف میرے 17 ووٹوں کا فرق ہے نا، 17 ووٹوں کا فرق ہے. تو 17 ووٹ حکومت کو تو چاہیے، وہ تو اس کے حکومت کے تو پورے ہی پورے ہیں. 178 ہے. 178 ہیں. تو اگر حکومت کے سارے بندے وہاں پہ ووٹ دے دیتے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کو تو چاہیے حکومت کے بندوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے. ہاں، جہانگیر ترین وہ اگر ان کے ساتھ آ جاتا پھر مشکل ہے عمران خان صاحب کے لیے. اپوزیشن کا یہی نعرہ ہے کہ مہنگائی ہے، مہنگائی کنٹرول کرنے میں حکومت ناکام رہی، اور ہم یہ جو تحریک عدم اعتماد لے کے آئے ہیں وہ بھی خاص کر مہنگائی کی وجہ سے جو اس حکومت سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی. تو کیا نئی جو حکومت آئے گی وہ یہ مہنگائی کنٹرول کر لے گی؟ دیکھیں 5 سال وہ بھی گزار کے گئے ہیں. زرداری صاحب نے 5 سال گزارے، میاں صاحب نے 5 سال گزارے. مہنگائی ان کے دور میں بھی تھی، اس دور میں کچھ زیادہ ہوگی، لیکن حکومت نہیں گرانی چاہیے. 5 سال وہ بھی پورے ہیں، ان کو بھی 5 سال پورے کرنے چاہیے. ہماری عوام جو ہے اب اس کے اندر شعور آ گیا ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. اگر آپ اس کی حکومت گرائیں گے عمران خان کی، اس کے پاس سیاسی مزاج بن جائے گا کہ میری حکومت ہی گرا دی گئی تھی 60 ڈے پہلے، میں نے تو یہ سارا پلان کر کے رکھا ہوا تھا، مہنگائی میں نے ختم کر دینی تھی، یہ کر دینا تھا. میرے خیال میں حکومت تو پوری کرنے دینی چاہیے ان کو، اس کے بعد پھر عوام کے سامنے سب کچھ آ جائے گا. 2013 سے 2018 تک مسلم لیگ نون کی حکومتی تھی، اور PTI والوں نے دھرنا بھی دیا 126 دن کا، اور یہی کہہ رہے تھے کہ دھاندلی زدہ حکومت ہے، دھاندلی کی ہوئی ہے حکومت ہے. اور 2018 سے 2022 ہے تو تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور پھر اپوزیشن والے جتنے بھی ہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ سلیکٹڈ حکومت ہے، دھاندلی کی ہوئی حکومت ہے. تو یہ چیز تو ویسے ختم کرنا چاہیے. اگر یہ مطلب اس حکومت کو یہ ختم کر بھی دیتے ہیں تو اگلا حکومت جس کا بھی آئے گا وہ بھی مطلب اس طرح ہوگا، اور پھر کہیں گے کہ دھاندلی کے تھرو یہ حکومت آئی ہے. ایسا ہی ہے. لیکن دیکھیں اگر دھرنوں سے جلسوں جلوسوں سے حکومت ختم ہوتی نا تو میاں صاحب کی عمران خان کے سب سے بڑا دھرنا کسی نے نہیں دیا، تب ختم ہو چکی ہوتی. دھرنوں جلسوں سے کچھ نہیں ہوتا، کارکردگی سے ہوتی ہے. اپنی کارکردگی دکھائیں، عوام کا دل لوٹے. کیا کہیں گے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے؟ ملک کے جو موجودہ سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے، اپوزیشن کی ملاقاتیں ہو رہی ہے، حکومت کی بھی مطلب کوششیں ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ سیاستدانوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے، بولی لگ رہی ہے،
اور بہت جلدی یہ جمعہ بازار سے اتوار بازار میں چلے جائیں گے، اور ان کی جو ابھی بڑی بڑی بولیاں لگی ہوئی ہیں یہ پھر کیا کہتے ہیں اس پہ کم قیمت پہ بکنا شروع ہو جائیں گے۔ تحریک عدم اعتماد جمع ہوا ہے، کیا کہیں گے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے؟ اپوزیشن کافی پر امید ہے، حکومت کی بھی کوشش ہے وہ بھی پر امید نظر آ رہی ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں تحریک اعتماد کرنا اپوزیشن کا حق ہے، لیکن تحریک عدم اعتماد کرنے کے لیے کچھ نظریہ چاہیے ہوتا ہے، صرف اقتدار کے لیے نہیں ہوتا یہ۔ اور اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی کے کیس جو ہیں وہ چل رہے ہیں، تو یہ کسی ملک کے مفاد کے لیے نہیں، کوئی مہنگائی کے لیے نہیں، بے روزگاری کے لیے نہیں، لا قانونیت کے لیے نہیں، یوکرین کے لیے نہیں، امریکہ کے لیے نہیں، چائنا کے لیے نہیں، صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ جب اپنی ذات پہ آ جائیں آپ تو پھر کامیاب نہیں ہوتے آپ۔ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ ہم یہ مہنگائی مطلب موجودہ حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام رہی، تو ہم اس کی وجہ سے یہ مطلب نکلے ہیں، اور یہ جو تحریک عدم اعتماد جمع کی ہے یہ بھی اسی وجہ سے جمع کیا ہے۔ تو کیا مہنگائی اگر یہ حکومت چلی جاتی ہے تو مہنگائی یہ اپوزیشن والے اگر اس کی حکومت آتی ہے تو وہ کنٹرول کر لیں گے؟ میں عمران خان کی جگہ ہوں نا، اگر میں عمران خان کی جگہ ہوں تو میں عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے بعد ان کو حکومت دے دوں، اور میں ان کو کہوں کہ 1.25 سال چلاؤ اور ذرا قوم کو بتاؤ کہ کمیشن کھانے کے لیے آئے ہو یا عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئے ہو۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں رہا، تو کہ مطلب اس دفعہ جو تحریک عدم اعتماد جمع ہوا ہے کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ مطلب تاریخ میں اس طرح کبھی پاکستان میں نہیں ہوا۔ نہیں، عدم اعتماد کامیاب تو نہیں ہوتا، نہ ہی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں اس کو کامیاب کرنے کی۔ مجھے بتائیں کہ کسی حکومتی ممبر کا کسی اپوزیشن والے نے کسی سے رابطہ کیا؟ کوئی زرداری نے کسی سے کیا ہے؟ بلاول نے کیا ہے یا شہباز شریف نے کیا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نمبر پورے ہیں اور 172 سے بھی زیادہ ہوں گے، دعویٰ تو یہی ہے۔ جو نمبر یہ دیکھ رہے ہیں نا وہ نمبر کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ آپ کا نام؟ ایڈوکیٹ حاجرہ امین۔ کیا کہیں گی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے؟ اسلام آباد میں کافی گہما گہمی ہے، تو کیا کہیں گی آپ؟ سیاسی صورتحال ایکچولی ملک کی اس وقت تک ہی گرما گرم رہ سکتی ہے جب تک کہ ہمارے جتنے بھی سیاسی سربراہان ہیں وہ تھوڑا سا ملک کے ساتھ اپنی محبت کو سیریس نہ لیں۔ دیکھیں اب مجھے یہ بتائیں کہ عام آدمی کا لاس، یہاں پہ آئیں گے دھرنا دیں گے، دھرنے میں جتنے لوگ آئیں گے ان کے گھروں میں چولہے جلیں گے؟ آیا جو راستے روک کے آئیں گے یہاں پہ لوگوں کے کاروبار بند ہوں گے؟ کیا ان کے گھروں کے کیا حالات ہوں گے؟ کیا انہوں نے جا کے اس چیز کو دیکھا ہے؟ تیسرا کہ آلریڈی مہنگائی اپنی پیک پہ ہے، اور اس دوران اس طرح کے سیاسی دھرنے دینا تاکہ لوگوں کے کاروبار بند ہو جائیں، لوگ سفر کریں اور کئی دنوں تک وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق روٹی کا انتظام نہ کر سکیں، یہ سب بہت غلط ہے۔ ہم ایک سیاست کو دیکھیں، ڈیموکریسی کیا ہے؟ ڈیموکریسی ہے گورنمنٹ آف اے پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، ٹھیک ہے نا، کہ لوگوں کے لیے وہ حکومت ہو۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو دھرنے ہیں یہ عام آدمی کے کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ وہ اپنا صرف دیکھتے ہیں کہ ہماری حکمرانی چلی گئی تو ہم اس چیز کو میٹر کریں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ عام آدمی ہمارے ان دھرنوں سے، ان چیزوں سے کتنا زیادہ سفر کرے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو۔ میں اس میں یہ نہیں کہتی چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، چاہے وہ پی پی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ مولانا صاحب ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کو کم از کم اپنے سیاسی رگڑا دینے سے پہلے ایک عام آدمی کا ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کتنا سفر کر رہا ہے یا ملک کی معیشت کس حد تک جا رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں سمت کانفرنس ہے، ان حالات میں اس سے پہلے اس طرح کے دھرنے دینا ہمارے ملک کا انٹرنیشنل لیول پہ کیا امپریشن جائے گا؟ تحریک عدم اعتماد بھی جمع ہوا ہے۔ تحریک عدم اعتماد اس کا بھی دیکھیں، آپ دیکھیں ایک اگر گورنمنٹ آئی ہے، لوگوں کی وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے یا تو وہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہو، پراپر الیکشن ہوئے، اس سے وہ گورنمنٹ الیکٹ ہوئی ہے، وہ آئی ہے تو اس پہ اعتماد کا اظہار کریں۔ 5 سال دینے اپنا 5 سال وہ اپنے 5 سال پورے کرے، پھر اس کو دیکھیں کہ وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں۔ ایک بندہ جب کام کرنے جاتا ہے تو اس کی لیگ پولنگ کرنی شروع کر دیتی ہے، پھر دوسرا بندہ آتا ہے تو وہ پہلا اس کی لیگ پولنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس میں عام آدمی اور عام عوام کا جو نقصان ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو کبھی بھی نظر نہیں آتا۔ 2013 سے 2018 تک مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، پی ٹی آئی والے یہی کہہ رہے تھے کہ داندھی کے تھرو یہ حکومت آئی ہے، اور 2018 سے 2022 تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور پھر نون لیگ باقی جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہی کہہ رہے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں
अगर हम पुराना मीडिया रिकॉर्ड ही उठा के देख लें तो यही नून लीग पीपी के ख़िलाफ़ बोलती रही है, यही पीपी नून लीग के ख़िलाफ़ बोलती रही है, यही पीटीआई इन दोनों जमातों के ख़िलाफ़ बोलती रही है। और अब जब पीटीआई को मौका मिला है तो ये बाकी जमातें इकट्ठी हो गई हैं। वो बिल्कुल भूल गए हैं कि माजी में उन्होंने एक दूसरे पे कितना कीचड़ उछाला है। कम अज़ कम इतना तो सोच लें कि हर चीज़ इंटरनेशनल लेवल पे सेफ होती है। दुनिया इस वक्त एक ग्लोबल वर्ल्ड है, एक क्लिक के ऊपर सारा कुछ है, एक क्लिक के ऊपर उनके सारी स्टेटमेंट्स हैं कि जो उन्होंने माजी में भी दी, जो कि वो अब भी दे रहे हैं। इन सब कुछ होते हुए उन्हें ज़रा शर्मिंदगी नहीं होती, ज़रा ये फील नहीं होता कि हम माजी में क्या स्टेटमेंट देते रहे हैं, हम अब क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी साख, अपनी ईगो, अपनी अना बचाने के लिए वो पूरे मुल्क को जो है वो उसको दाव पे उसकी इज़्ज़त को लगा देते हैं। अगर मौजूदा हुकूमत चली भी जाती है, तहरीक अदम एतमाद जो जमा हुआ है, तो महंगाई ख़ासकर इनका नारा है कि महंगाई ज़्यादा है, इसकी वजह से हम हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं। तो क्या महंगाई के हवाले से इन्होंने कोई मतलब स्ट्रेटजी, इस तरह कोई प्लान या कुछ बनाया है? तो इस पे के हवाले से आपका क्या राय है? देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहती हूँ कि मुझे याद है कि मैंने अपनी लाइफ में 2.5 रुपये दर्जन अंडे लिए थे। मैंने 2 रुपये की कोल्ड ड्रिंक ली थी रेगुलर जो होती है। तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ी है। गोल्ड के रेट्स मुझे याद है कि 2000 रुपये तोला हमने लिए थे। महंगाई कभी ये कम होने वाली चीज़ ही नहीं है। मुझे भी याद है कि पेट्रोल 35 रुपये लीटर था। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप तो फिर बच्चे हैं ना माशाल्लाह। हमें यानी कि कभी आज तक हमने इस चीज़ को नहीं देखा कि महंगाई कम हुई है, कि हम ये अपने आपको ये होप दें कि जी गोल्ड सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरीथिंग पेट्रोल के। जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की वैल्यू बढ़नी है तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ के ऊपर उसका इफ़ेक्ट होना है। और दूसरी बात है कि हम अवाम बेवकूफ़ हैं, जो हमेशा हर सियासी पार्टी के इस नारे को, जी हम आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे, और जब वो आते हैं तो वो चीज़ें पहले से भी ज़्यादा महंगी होती हैं। वो सिर्फ हमें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं इस नारे से। कभी आज तक मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में, ज़्यादा से पहले का मैं अपनी सेंसेस में दौर देखती चली आ रही हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई नई हुकूमत आई है तो उसने पहले से महंगाई कम कर दी है। अगर 50 रुपये बढ़ते हैं किसी चीज़ के साथ तो 5 रुपये कम कर देंगे, फिर उसके बाद 40 रुपये और बढ़ा देंगे। यानी कि यही शुरू से लेके अब तक देखते आए हैं, और हिस्ट्री से लेके अब तक यही देखा है कि कभी महंगाई कम नहीं हुई, वो बढ़ी ही है। आपका नाम? अल्लाह खान। क्या कहेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से? इस्लामाबाद में जो गहमा गहमी है सियासी सूरत हाल के हवाले से, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये है, जिस तरह आप बात कर रहे थे पहले, कि ये अदम एतमाद कामयाब होनी ही नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जिस तरह महंगाई बढ़ी है और जिस तरह लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के लिए ये लोग वाकई ही नहीं निकले हैं। अगर इन पे केस ना होते, नीड एंड क्लीन होते, मैं और आप समझते हैं कि ये वाकई अवाम के लिए निकले हैं और अवाम के दर्द के लिए निकले हैं। लेकिन जब 30 साल इनको मिले, अगर मैं अपने जब बचपन से देखूं तो तब से जरदारी साहब और ये उन्हीं दहाइयों में ये लोग थे, इन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया? आज हमारे खेत वैरान, सब दालें बाहर से आ रही हैं, गंदम बाहर से आ रही है, बिजली सबसे महंगी बन रही है। बताएं ना, 30 साल में इन्होंने कौम को क्या दिया? अगर 5 साल मैं मानता हूँ इमरान के दौर में महंगाई हुई है, हम लोग किसी पार्टी से तलक नहीं रखते हैं, हम ग्राउंड रियलिटी देखने वाले लोग हैं। इन लोगों ने क्या दिया? क्या सस्ती बिजली के लिए कोई डैम बनाए, कोई प्रोजेक्ट बनाए? हमारे जो खेत वैरान होते गए उनको आबाद करने के लिए इन लोगों ने कुछ किया? अगर नहीं किया तो अब किस चक्कर में अवाम में आके कहते हैं कौन सा तीर इनके पास है जो अब मार लेंगे, जो 90 की दहाई से लेकर अब तक नहीं मारा इन्होंने। तहरीक अदम एतमाद को किस नज़र से देख रहे हैं, और क्या कहेंगे तहरीक अदम एतमाद जो जमा हुआ है कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में? अपोजिशन काफ़ी पुरुमीद ही नज़र आ रही है, और हुकूमत का भी दावा है कि हमारे भी नंबर पूरे हैं, किसी की चीज़ की भी टेंशन नहीं है। तो क्या कहेंगे आप? इस वक्त अलीम खान ग्रुप की तरफ से आप कह सकते हैं कि हुकूमत को भी टेंशन ज़रूर है, लेकिन बाकी इत्तेहादी इमरान खान के साथ खड़े हैं। और अगर अलीम खान ग्रुप भी इनसे मैनेज हो जाता है, जिस तरह वो जहांगीर तरीन के पास गया है, और देखें कौन थे अलीम खान और जहांगीर तरीन के अलावा पीटीआई के फाइनेंस करने वाले कौन थे? यही लोग थे। इन्होंने ही इस पौधे को खड़ा किया, बाद में इनके आपस में इख्तलाफ हो गए, जिस वजह से भी अदालती उस पे हुए वो अलग आपके सामने ही है सारे।
اور خان نے اس پہ سٹینڈ کیا کہ اگر وہ شوگر کے ایشو میں نون کے لوگ آئے پی پی کے آئے اگر اپنا بھی اس کا آیا تو انہوں نے الگ کر دیا. تو یہ تو سب کے سامنے کی بات ہے. اگر علیم خان گروپ بھی مینیج ہو جاتا ہے تو یہ کبھی بھی طریقے عدم اعتماد کامیاب نہیں کر پائیں گے. اور اگر عمران خان کو ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں, عمران خان کو اگر اس چیز کا ڈر ہوتا تو کل عمران خان وزیر اعلیٰ کو یہ نہ گو ہیڈ نہ دیتے کہ جا کے اپنا کام کرو. یہ یا تو پھر وہ خودکش کرنے جا رہے, اپنے خودکش حملہ اپنے اوپر کرنے جا رہا ہے, ہو رہا ہے, خودکش بمبار بننے والے جاتی ہے جائے. لیکن اس نے علیم خان کو کہا ہے کہ جاؤ کرو, جو کرنا ہے کرو. تو تحریک عدم اعتماد پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا. اس دفعہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اگر حقیقت میں دیکھو طریقے عدم اعتماد اس سے پہلے بھی جو آئی ہیں, آپ انٹرنیشنلی اگر دیکھو تو کبھی بھی یو ایس یورپی یونین نے پاکستان کی اس حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کیا جس حکومت نے ان کو آنکھیں دکھائی ہیں. خان نے ڈو مور کا جواب جو دیا ابسلوٹلی ناٹ, اس کی قیمت بھی پے کرنی پڑے گی, خان کو بھی پے کرنی پڑے گی, پاکستانی قوم کو بھی پے کرنی پڑے گی, اور پے کر رہے ہیں. یہ سب لوگ جو نکلے ہیں یہ آپ اور میرے درد کے لیے نہیں نکلے, ان کو پتہ ہے 30 سال میں جو کچھ یہ لوگ کر کے گئے ہیں. نیا بلاک بننے جا رہا ہے. خان اس ٹائم روس میں گیا جب امریکہ نے, آپ وزیر خارجہ کو وہ بیان ذرا سا یاد کریں, انہوں نے مدبانہ گزارش کی اور ہم نے مدبانہ جواب دیا. تو آپ اس کو بھی ذرا دیکھیں. تو انٹرنیشنلی بھی یہ ہوتا ہے, یہ لازمی نہیں ہے کہ اب آپ کی اپوزیشن ساری اکٹھی ہو کر صرف ان کو مہنگائی کا اٹھا ہوا ہے سارا کچھ. انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں بھٹو ایک تحریک لے کے نکلا تھا, ہمارا اس ٹائم نہیں تھا لیکن ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی, وہ بھی ایک اس کی اسٹڈی کی, ہم نے ایک مشن لے کے آئے تھے, چینج لے کے آئے تھے, لیکن اس کو ناکام بنانے کے لیے ہٹایا گیا, جوڈیشل مرڈر کروایا گیا. اس کے بعد اگر انقلاب لے کے یا وہ تحریک لے کے نکلا ہے تو عمران خان لے کے نکلا ہے. تو یہ تو 30 سال میں 2.5 سال وہ اس کے دشمن ہیں, 2.5 سال کے لیے وہ اس کے دشمن تھے. ایک دفعہ وہ آ رہے ہیں, ایک دفعہ وہ آ رہے ہیں. اب یہ کس طرح ایک پلیٹ فارم کے اکٹھے ہو گئے. میں تو کل مزے کی بات ہے ایک آپ کو بتاتا چلوں, اگلا کویشچن آپ لینا ہے تو, کل مریم نواز شہباز شریف اور زرداری کے درمیان میں کھڑی تھی. تو مجھے تو یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ اس وجہ سے کھڑی ہے جو شہباز شریف کہا کرتے تھے نا کہ کہیں جو ہے نا اس کا میں پیٹ پھاڑ کے زرداری کا پیسے نکالوں گا, تو وہ چاقو لے کے کہیں وہ پیٹ نہ پھاڑ دیں, وہ اس وجہ سے درمیان میں کھڑی تھی کہیں غصے میں نہ آ جائیں. اور بھائی کس طرح پلیٹ فارم میں اکٹھے ہو گئے ایک پہ, ان کو پہلے کیوں نہیں یہ چیزیں نظر آئیں؟ پی پی بھی کرتی تھی تو وہ ان کو چور کہتے تھے, نواز شریف کی حکومت ہوتی تھی پی پی ان کو چور کہتے. اب کس طرح ایک دودھ کی دھلائی ہوگی, کون سی مشین لگائی انہوں نے؟ آپ کا نام؟ جی میرا نام سجاد ادر ہے, میں راولپنڈی اسلام آباد فوٹو جرنل ایسوسیشن پروفیشنل کا پریزیڈنٹ ہوں. کیا کہیں گے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے؟ کافی گہما گہمی ہے اور اسلام آباد اور لاہور مرکز بنا ہوا ہے دونوں, وہاں بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور یہاں پہ تو خاص کر زیادہ ہے, خاص کر اپوزیشن کی جو سرگرمیاں ہیں. کیا نظر آ رہا ہے, کیا کہیں گے؟ جی یہ جو جتنے بھی آپ دیکھ رہے سرگرمی, سیاست کا میدان گرم ہے نو ڈاؤٹ, لیکن ساری مفادات کی جنگ ہے. جو عوام کا مسئلہ ہے وہ مہنگائی کا ہے, جو عمران خان کے دور میں بہت زیادہ ہوئی ہے. جہاں تعلق کہ عدم اعتماد کا, تو عدم اعتماد پیش کرنا تحریک جو ان سے وہ ایک جمہوری کام میں ہونا چاہیے. کامیاب ہوتی نظر تو نہیں آ رہی. جس طرح آج عمران خان صاحب جب بولے ہیں تو انہیں تقریر کی ہے, بڑے کانفیڈنٹلی بولے ہیں وہ, اور جو سارے اکٹھے ہو گئے ان کے خلاف. آخر جو اتنی بڑی 3.5 سال 3 سال گورنمنٹ رہی ہے تو اتنے قریبی لوگ الگ ہوئے ہیں, تو یہ تو اندازہ تھا کہ دیر از سم تھنگ رانگ وچ ہیپن بائی عمران خان. عمران خان صاحب اس طرح اس کو مینیج نہیں کر سکے اپنی گورنمنٹ کو جیسے سیاسی لوگ کرتے ہیں. بہرحال جو سیاسی لوگ ہیں وہ زرداری یا نواز شریف گروپ کی سیاسی لوگ ہیں, اس میں تو سب لوگوں کو پروف ہو گیا. عمران خان صاحب اس طرح سیاسی نہیں تھے جو یہاں آ کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ انہی لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جن کو انہوں نے پورا 3 سال لفٹ نہیں کری, اپنے بندوں کے پاس جا رہے ہیں. تو ان کو مہنگائی ہے, ابھی رمضان دیکھیں آ رہا ہے, مہینہ بھی نہیں رہ گیا. اگر یہ اس کو مہنگائی کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو بہت بڑا کام ان کا ہو جائے گا, اور یہ 2 سال پورے کر لیں گے, پر نظر نہیں آتا 2 سال پورے کرنے. څه نظر لري موجوده سیاسي صورتحال باندې چې کوم د ملک موجوده سیاسي صورتحال دی, اپوزیشن هم ډېر اکټیو دی, حکومت هم خپل اکټیو رول ادا کوي, سیاسي سرګرمیان سیاسي ګهمه ګهمي په اسلام آباد کې ډېره زیاته شوې ده, نو څه نظر لري په سیاسي صورتحال باندې؟ رانور ګول چې هغه ورځ روغله چې کومې ورځې انتظار و, ځکه دا وایي چې د غریب اوز الله پاک وورېده. نن ورځې ډېرې کمې دي, تقریبا 14-15 دن دي. انشاءالله د الله په فضل سره, د الله په کرم سره چې د کوم موجوده وزیر اعظم دی عمران خان,
دا خو کتوس ته سوچوي دغه چرغلی دی په کومه طریقه رغلی دی او چې څه وکړل دا ټول خلته معلوم دي. یقینا چې زه چا سره ملویږم خصوصا د پی ټی آی ورکرې سره هغه یې چې په زندګي کې میر د اول ګناه کړی دی چې میر دا غټه غلطي کړې چې میر ته ووټ ورکړه. ویلې وجه ریزن کوم دی؟ ریزن ټول ملک ته معلوم دی چې نن هر سړی پریشان دی، کا نوکر پیشه دی کا غیر نوکر پیشه دی. مهنګایي کیمجي ته ورسېدله، پټرول کیمجي ته ورسېدله، ډالر کیمجي ته ورسېدله، بلکې د ملک کې اندروني بیروني انټرنل ایکسټرنل چې کوم حالات دي هغه هم په داسې سټیج باندې دي چې هغه ملک ته ورانه خوري که نه. نو زه دا یایم چې الحمدلله زه ټول قوم ته بحیثیت پاکستاني، بحیثیت یو پښتین سپیشلی زمشوده علاقه ته زه خوشخبري ورکوم نن په دې وخت باندې مزدګار وخت ته چې انشاءالله زر تر زره وزیر اعظم خپله بستره ګل کوي دریم یو انشاءالله نوی الیکشن وشي. انشاءالله په نوي الیکشن کې زه بیا خوشخبري ورکوم چې انشاءالله جیت وي دی نون لیگ وي د میا محمد نواز شریف انشاءالله اګله وزیر اعظم وي. تحریک عدم اعتماد ته په کوم نظر ګورئ؟ د اپوزیشن هم ډېر زیات کوشش دی چې خپل نمبر پوره کړي او پر امید هم ښکاري د حکومت هم کوشش دی او دوی هم پر امید دی وایي چې 2023 خو نه 2028 پرې به مونږ حکومت وي. نو څه نظر لرئ په تحریک عدم اعتماد باندې؟ په پښتو کې یو نقل دی چې د میژي وزر وشي که نه بیا د اختتام وي که نه نور که دی پر اعتماد وي که نه دی دا په 2 ورځې کې غار وغوړي اسمبلي ته راوغوړي که نه دود کا دود پانی کا پانی. نو زه دا یایم چې انشاءالله نن چې دا د کراچي ته کومه منډه ووهله دغه نه معلومېږي چې دی ډرپوک دی ډارېږي دا ختم لا هیڅ په دې کې نشته شک نشته کې. مین ریزن دغه دی که دغه اجلاس په 2-3 ورځې کې راوغوښته بیا هو سکتا ہے چې دا پر اعتماد وي او که دا نه راوغوښته دغه منډې ځل یووالی که نه خو هغه چې کله خوړ د وخلي توی د وخلي که نه بیا هر شي تلوس شوي که نه خو څه پلوس درسي نه. نو زه بیا خوشخبري ورکوم ټول ملک دپاره ټول ملک عوام دپاره خصوصا غریب خلک ته چې نن تنګ شوی ده که نه چې انشاءالله زر تر زره د وزیر اعظم درېمي نوی الیکشن ور درېمي انشاءالله. نوی الیکشن سره به دا مهنګایي چې کومه ده لکه خاص کر د اپوزیشن ناره هم دا ده چې موجوده حکومت په مهنګایي کنټرول کولو کې ناکامه شوی دی. نو تاسو ته داسې لګي پر امید یې چې مهنګایي به بل چې د چا حکومت راشي مهنګایي به کمه شي مهنګایي به کنټرول شي؟ او سپیشلی دا خو تو ګولډن کوېشن وکړه دې یو سلوشن دی دا نه چې زه د نون لیک خبره کړه که نه نور هغه ایکسپرټ کسون چې هغه په نون لیک کې دي بل زه دا په نظر نه درېمي څومره پټۍ دي زه ته په ښه نظر ګوره چې د میر سره اتحادي دي که نه خو سپیشلی چې کوم ایکسپرټ کسون دي تجربه کار کسون دي په نون لیک کې دي که نه بل حال یې نشته به نون لیک نه علاوه که چې ملک سمبولوي د ملک معیشت مستحکم کوي هغه یو نون لیک دی هغه نه علاوه زه بل اپشن نه وینم. د پاکستان په تاریخ کې 2 ځله تحریک عدم اعتماد پیش شوی دی خو تر اوسه پورې تحریک عدم اعتماد نه دی کامیاب شوی. دا درم ځل دی چې تحریک عدم اعتماد پیش کیږي د وزیر اعظم عمران خان خلاف. نو څه نظر لرئ چې دا به کامیابي؟ مخکې بیا 2 برې چې کوم عدم اعتماد شوی دی هغه ته معلوم دی په هغه باندې مزید ډسکس کړل زه چې په موجوده حالات کې مناسب نه دي که نه او د هیڅ شي کوم ده که نه دغه فضا صفا ده چې فضا صفا وي بیا هېڅ شی نشته. موږ خو سټارټ نه دا خبره کړه چې چا په ده باندې لوس نیولی دی که نه لوس ته لرې شي که نه بیا چې تماشا کا بیا هغه خبره انشاءالله کا زه دا هر څه نیوټرل دي انشاءالله الله په فضل سره. کتونکو که صحافیان دي که عام ولس دی که د مختلفو سیاسي پارټو مشران دي د هغوی تفصیلي خبرې تاسو واورېدې موجوده چې کوم د ملک سیاسي صورتحال دی او خاص کر چې کوم تحریک عدم اعتماد دی زیاتره خلک دا وایي چې دا د اپوزیشن حق دی جمهوری حق کې دی نو دا دوی ته پیش کول پکار وي. اوس پته به په پارلیمنت کې لګي چې کله اجلاس دوی راوغواړي نو د چا چې نمبر زیات وي هغه به کامیابي ترلاسه کړي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.